بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فتح مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی کا ایک اہم ترین غزوہ ہے۔ عہد نبوی کے تمام غزوات کی ایک الگ اہمیت ہے، لیکن مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ فتح مکہ میں اسلامی شوقت کا ایسا اظہار ہوا کہ عالم عرب پر اسلام کی دھاک بیٹھ گئی۔ مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہو کر طواف کا موقع ملا، کعبۃ اللہ کو بتوں اور تصویروں سے پاک کر دیا گیا اور ایک طویل عرصے کے بعد اللہ کی وحدانیت کا علم کعبہ کی چھت پر لہرایا گیا۔ غزوہ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے مسلمانوں اور قریش کے مابین صلح حدیبیہ کے نام سے ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس نے خاص طور پر امن و امان کی ایک نئی روح پھونکی تھی۔ اس معاہدے میں تمام قبائل کو اختیار دیا گیا تھا، جس کے ساتھ ان کی مرضی ہے ان کے ساتھ اپنا الحاق کر سکتے ہیں۔ قبائل مکہ کے دو قبیلے جن کے نام بنو بکر اور بنو خزاع تھے، ان کی جنگ و جدل اور باہمی دشمنی کی اپنی ایک الگ تاریخ تھی، لیکن صلح حدیبیہ کے سبب ایک بار تمام دشمنیاں دب گئی تھیں، کیونکہ معاہدے میں یہ شک شامل تھی کہ جو قبیلہ جس فریق کے ساتھ شامل ہوگا وہ اسی کا حصہ تصور کیا جائے گا، اس فریق پر حملہ تصور ہوگا۔ اس معاہدے کے تحت بنو خزاع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروہ میں شامل ہو گئے، جبکہ بنو بکر قریش مکہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ کچھ عرصہ فریقین پرامن رہے۔ اس صلح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کی ترقی میں تیزی آ گئی۔ تاہم شعبان 8 ہجری 630 عیسوی میں بنو بکر نے بنو خزاع پر حملہ کر دیا۔ اس وقت بنو خزاع ایک چشمے پر موجود تھے۔ اس موقع پر قریش مکہ نے معاہدے کی واضح خلاف ورزی کرتے ہوئے نہ صرف ان کو ہتھیار فراہم کیے، بلکہ قریش مکہ کے کئی لوگ نقاب اوڑھ کر ان کے ساتھ حملے میں شامل ہو گئے، یہاں تک کہ بنو خزاع حرم تک پہنچ گئے اور ان سے امن کی درخواست کی، لیکن حرم کا بھی لحاظ نہ رکھا۔ اس غزوے کا سبب قریش مکہ کی جانب سے اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان میں ہوا تھا۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں غزوہ فتح مکہ کی پوری تفصیل آپ کو بتائیں گے اور اس سے پہلے کے واقعات بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر خانہ کعبہ میں رکھے گئے بتوں کو توڑا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اکرمہ بن ابو جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس کے علاوہ ناظرین، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ بنت عتبہ نے کیسے اسلام قبول کیا، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیسے اسلام قبول کیا۔ اور ناظرین، اس غزوے کا ایک اور دل دہلا دینے والا واقعہ کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اونٹ کے بدکنے سے گر پڑی اور انہیں چوٹ لگی۔ وہ کون بدبخت تھا کہ جس نے اونٹ کو کچوکا لگایا کہ جس کی وجہ سے وہ گریں؟ اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا کہ جن کے اونٹ کو کچوکا لگایا تو وہ گریں اور ان کا حمل ضائع ہوا۔ یہ کون شخص تھا؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا تھا؟ کیا یہ مسلمان ہوا تھا یا نہیں؟ یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے، تو ہماری آج کی اس اہم ویڈیو کو آخر تک بغیر سکپ کیے لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، غزوہ فتح مکہ کا تفصیلی واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں فتح مکہ سے پہلے کے اہم واقعات کا۔ جنگ معطا سے واپسی کے چند دن بعد ابن سعد کے مطابق جمادی الاخر 8 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ بنو خزاع مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کے لیے دوبارہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا بھیجا۔ وہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا ارادہ ہے کہ تمہیں ایک لشکر پر امیر مقرر کر کے بھیجوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سالم رکھے گا اور غنیمت بھی عطا فرمائے گا۔ میں تمہیں کافی مال دینا چاہتا ہوں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، میں مال لینے کے لیے مسلمان نہیں ہوا، بلکہ میں تو اسلام کو اچھا دین سمجھ کر مسلمان ہوا ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر، پاکیزہ مال نیک آدمی کے لیے بہترین معاون ہوتا ہے۔
پھر آپ نے انہیں 300 مہاجرین اور انصار کا امیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ بنو خزاع کو ان کے گھروں میں جا کر تباہ و برباد کریں۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ دشمن کے خلاف خزاعی کے بعض قبیلوں بلی، عذرا اور بلکین سے بھی مدد حاصل کریں، کیونکہ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھیں۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجنے سے ان کی تالیف قلب مقصود تھی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ چلتے چلتے جزام کے علاقے میں سلسل نامی چشمے پر پہنچے، جس کی وجہ سے اس غزوے کا نام ذات السلاسل پڑا۔ تو انہیں پتہ چلا کہ دشمن کی جمعیت بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے رافع بن مقیس جہنی رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید 200 مہاجرین و انصار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں بطور کمک بھیجے۔ ان میں ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی شامل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو تاکید کی کہ آپس میں اختلاف نہ کریں۔ لہٰذا جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نمازوں کی امامت خود کرنے پر اصرار کیا تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مخالفت نہیں کی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی خلاف ورزی نہ ہونے پائے۔ امام احمد کی بیان کردہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مہاجرین پر اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو اعراب پر امیر مقرر فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ بنو بکر پر حملہ کریں، مگر عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ گئے تو انہوں نے بنو قزاع پر حملہ کر دیا، کیونکہ بنو بکر ان کے ننیال تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ان کی مخالفت نہ کی، کیونکہ وہ اختلاف کرنا نہیں چاہتے تھے۔ شابی کی بیان کردہ یہ توجیہ بعید از قیاس معلوم ہوتی ہے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر چلے، حتیٰ کہ انہوں نے قبیلہ بلی کا علاقہ راؤنڈ ڈالا اور انہیں تابع فرمان بنا لیا، پھر عذرا اور بلکین کے علاقوں کو فتح کیا۔ آخر میں ان کا مقابلہ ایک جماعت سے ہوا۔ مسلمانوں نے ان پر حملہ کیا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد وہ مدینہ منورہ لوٹ آئے۔ واپسی کے دوران میں ایک انتہائی سرد رات میں عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو احتلام ہو گیا۔ انہوں نے ماری سردی کے غسل نہیں کیا، تیمم سے گزارا کیا اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے دلیل پکڑی جس کا ترجمہ ہے، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یقیناً اللہ تم پر بہت رحیم ہے۔ پھر انہوں نے اسی طرح لوگوں کو نماز پڑھا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا یہ اجتہاد برقرار رکھا۔ جب لوگوں کو شدید سردی سے تکلیف ہوئی تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں آگ جلانے اور دشمن کا پیچھا کرنے سے روک دیا۔ بعض مسلمانوں نے اس پر اعتراض کیا۔ پھر جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، میرے ساتھی تعداد میں کم تھے، مجھے خطرہ تھا کہ جب وہ آگ جلائیں گے تو دشمن کو ان کی قلیل تعداد کا پتہ چل جائے گا، اور دشمن کا پیچھا کرنے سے اس لیے روکا تھا کہ مجھے خطرہ تھا مبادا ان کے آدمی چھپے ہوئے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی اس حکمت عملی سے بہت خوش ہوئے۔ دوستو، اس کی سب سے اہم باتیں جو ہیں وہ یہ ہیں، ایک ایسے لشکر پر جس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی برگزیدہ شخصیت موجود ہوں، عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ افضل کی موجودگی میں ادنا کو امیر بنانا جائز ہے، بشرط یہ کہ اس میں کوئی ایسا امتیاز پایا جاتا ہو جو اسے امیر بننے کا اہل بنا دے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ جنگی ماہر تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے تیمم سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ٹھنڈے پانی کے استعمال سے ہلاکت کا خطرہ ہو تو تیمم جائز ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ تیمم کرنے والا وضو کرنے والوں کی امامت کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی اجتہاد جائز تھا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے عمل یعنی حالت جنابت میں تیمم کرنے اور پھر نماز پڑھانے سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو دوستو، آئیے اب تذکرہ کرتے ہیں غابہ کی طرف ابن ابی حدرد کی کارروائی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ایک آدمی جسے قیس بن رفع یا رفع بن قیس کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑی تعداد لے کر غابہ پہنچ چکا ہے۔
اس کا مقصد قبیلہ قیس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے پر آمادہ کرنا ہے۔ قیس بن رفاع بنو جشم میں نامور اور معزز تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی حضرت اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 دوسرے مسلمانوں کو اس کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ نکلے اور ابن ابی حضرت نے موقع پا کر رفاع بن قیس کو قتل کر دیا۔ اس کی قوم کے لوگ فرار ہو گئے۔ مسلمانوں نے جتنی عورتیں اور بچے ممکن تھے پکڑ لیے، جتنا مال آسانی سے اٹھا سکے اٹھا لیا، اور بڑی تعداد میں اونٹ اور بکریاں بھی ہانک لائے۔ وہ یہ سب کچھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ ابن ابی حضرت کے پاس رفاع کا سر تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان اونٹوں میں سے 13 اونٹ دیے۔ طبری کے مطابق یہ کارروائی شعبان 8 ہجری میں کی گئی۔ اس کے امیر ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دوستو، فتح مکہ سے پہلے کی کارروائیوں میں اب ذکر کرتے ہیں بطن عزم میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کارروائی کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی عزم کی طرف ایک مہم روانہ کی، جس میں ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور محلم بن جسامہ بن قیس بھی تھے۔ یہ لوگ وادی عزم میں پہنچے۔ ان کے پاس سے عامر بن عزبت اشجعی کا گزر ہوا۔ اس نے انہیں اسلامی طریقے سے سلام کیا، اس لیے کسی نے اسے کچھ نہ کہا، لیکن محلم کی اس سے دشمنی تھی۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کے اونٹ اور ساز و سامان پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نازل ہوا، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، جب تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو شخص تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں، تم دنیا کا سامان حاصل کرنا چاہتے ہو۔ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنین میں محلم کی استدعا کے باوجود اس کے لیے استغفار کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ وہ 7 دن کے بعد فوت ہو گیا۔ لوگوں نے اسے دفن کر دیا، مگر زمین میں اسے 2 دفعہ باہر نکال پھینکا۔ اس کی قوم کے لوگوں نے اسے 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر اوپر سے پتھر جوڑ دیے۔ اس طرح اسے ڈھانپا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم، زمین تو اس سے بھی برے لوگوں کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ چیز دکھا کر باہمی حرمت کے بارے میں نصیحت کرنا چاہی ہے۔ محدثین نے اس آیت کے بارے میں 1 سے زائد شان نزول بیان کی ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت ہے کہ یہ آیت ان مسلمانوں کے بارے میں نازل ہوئی جن کے پاس سے ایک آدمی اپنی بکریاں لے کر گزرا۔ اس نے انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا اور اس کی بکریاں اپنے قبضے میں لے لیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہ آیت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب انہیں ایک فوجی دستے میں بھیجا گیا، دشمن ادھر ادھر بھاگ گئے، ایک آدمی باقی رہ گیا۔ اس کے پاس بہت سا مال تھا۔ اس نے کلمہ توحید پڑھ لیا، لیکن مقداد نے اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقداد سے فرمایا: وہ مومن تھا، کافروں میں رہنے کی وجہ سے اس نے اپنا ایمان مخفی رکھا تھا، اب اس نے ایمان ظاہر کر دیا تو تم نے اسے قتل کر دیا۔ آخر تم بھی تو کسی وقت مکہ مکرمہ میں اسی طرح اپنا ایمان چھپائے پھرتے تھے۔ ان تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا واقعہ 1 سے زائد دفعہ ہوا، اور یہ آیت بھی 1 سے زائد افراد کے بارے میں نازل ہوئی۔ دوستو، اس میں سب سے اہم نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمانا کہ تم بھی تو اب سے پہلے مکہ میں اپنا ایمان چھپائے پھرتے تھے، ہمیں شدت سے توجہ دلاتا ہے کہ جب کسی شخص کو قوت کے اسباب حاصل ہو جائیں تو اسے اپنی کمزوری کے دن نہیں بھلانے چاہیے۔ اگر وہ ایسا کرے گا تو مغرور ہو کر تکبر کے نرغے میں آ جائے گا۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ کچھ غزوہ فتح مکہ سے پہلے کا۔ آئیے اب ذکر کرتے ہیں غزوہ فتح مکہ کا۔ اگر اس کے اسباب کا ذکر کیا جائے تو صلح حدیبیہ میں طے پانے والی ایک شرط یہ تھی کہ جو شخص یا قبیلہ مسلمانوں کا حلیف بننا چاہے وہ ان کا حلیف بن جائے، اور جو قریش کا حلیف بننا چاہے وہ ان کا بن جائے۔ اس صلح کے بعد بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف بن گئے اور بنو بکر قریش کے۔ یہ صلح 17 یا 18 ماہ برقرار رہی۔ پھر ایک رات ایسا ہوا کہ بنو بکر نے مکہ مکرمہ کے قریب ایک چشمے وطیر کے کنارے خزاعہ پر اچانک حملہ کر دیا۔ قریش کہنے لگے: محمد کون سا ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور پھر یہ رات کا وقت ہے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔
یہ سوچ کر انہوں نے اپنے گھوڑے اور اسلحہ پہم پہنچا کر بنو بکر سے تعاون کیا، بلکہ ان کے ساتھ شامل ہو کر بنو خزاعہ سے لڑے، کیونکہ انہیں دکھ تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے حلیف کیوں بنے۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد مانگ لی۔ عمر بن سالم خزاعی مدینہ منورہ آیا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے چند دردناک شعر پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد کا طالب ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر بن سالم، فکر نہ کرو، تمہاری مدد کی جائے گی۔ ابھی وہ وہیں کھڑا تھا کہ ایک بادل گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بادل بنو کعب کی مدد کے لیے گرج رہا ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ کا پیچھا کرنا حرم میں بھی نہیں چھوڑا اور وہاں جا کر بھی انہیں قتل کیا۔ بنو خزاعہ کے مقتولین کی تعداد 20 تک پہنچ گئی تھی۔ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ قریش کے سرداروں میں سے خزاعہ کے خلاف بنو بکر کی مدد کرنے والے صفوان بن امیہ، شیبہ بن عثمان اور سہیل بن عمر تھے۔ انہوں نے اسلحہ اور غلاموں کی کمک پہنچا کر ان کی مدد کی۔ ابن حجر کی ایک روایت المطالب العالیہ اور دوسری فتح الباری میں ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو پیغام بھیجا کہ تمہیں اختیار ہے، یا تو بنو خزاعہ کے مقتولین کی دیت ادا کرو، یا بنو بکر کے ساتھ معاہدے سے دستبردار ہو جاؤ، یا صلح ختم کر کے جنگ کا اعلان کر دو۔ قریش نے جنگ کرنا قبول کر لیا۔ چونکہ قریش کی یہ کارستانی صلح حدیبیہ کو ختم کرنے کے مترادف تھی، بعد میں قریش کو اس پر ندامت ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ زمرہ کی واپسی کے بعد قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی تجدید کے لیے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا۔ مشہور ہے کہ جب قریش کو اپنی اس شرارت کے نتائج کا احساس ہوا تو انہوں نے مسلمانوں تک اس وقوعے کی خبر پہنچنے سے پہلے ہی اپنے طور پر ابو سفیان کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ ابو سفیان مدینہ آیا تو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کی جرت نہ کر سکا۔ وہ یکے بعد دیگرے ابو بکر، عمر اور فاطمہ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا، کسی نے اس کی بات نہ مانی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو بڑے سخت الفاظ استعمال کیے۔ وہ ناکام و نامراد واپس مکہ آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان سے کہا تھا، بھلا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری سفارش کروں؟ اللہ کی قسم، اگر تم سے جنگ کرنے کے لیے میرے ساتھ چونٹیوں کے علاوہ اور کوئی نہ ہو تب بھی میں انہیں لے کر تم سے جنگ کروں گا۔ واقعی کی روایت میں ہے، اللہ کی قسم، اگر میں چونٹیوں کو تم سے جنگ کرتا پاؤں تو ان کی بھی مدد کروں گا۔ ابو سفیان نے کہا، تمہیں رشتہ داروں کی طرف سے برا بدلہ دیا جائے گا۔ ابو سفیان جب مدینہ پہنچا تو وہ اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر گیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے لگا تو انہوں نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی، تو نے اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا میں اس بستر کے قابل نہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر ہے۔ جب آپ مشرک ہیں اس لیے ناپاک بھی ہیں، مجھے پسند نہیں کہ آپ اس بستر پر بیٹھیں۔ ابو سفیان نے کہا، بیٹی، اللہ کی قسم، میرے یہاں سے آنے کے بعد تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور آپ سے بات چیت کی، مگر آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم دے دیا، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کدھر کا ارادہ ہے۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مکہ مکرمہ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو بھی اچھی طرح تیاری کرنے کا حکم دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، قریش کے جاسوسوں سے خبریں محفوظ رکھنا تاکہ ہم انہیں اچانک جالیں۔ لوگوں نے تیاری شروع کر دی اور حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے بنو خزاعہ کے سانحے کا تذکرہ کرتے ہوئے شعروں کے ذریعے سے لوگوں کو گرما کر جنگ کے لیے جوش دلانا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد کے قبائل سلیم، اشجع، مزینہ، اسلم اور غفار کو بھی ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ ان قبائل کے کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں موجودگی کے دوران ہی میں آپ کے پاس پہنچ گئے اور باقی مکہ مکرمہ کے راستے میں آ کر ملتے گئے۔ اس طرح مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی۔ مہاجرین و انصار میں سے ایک بھی پیچھے نہ رہا۔ بنو مزینہ کے آنے والے جنگجو 1,000 تھے۔
بنو سلیم بھی 1000 یا 700 تھے۔ اور دوستو آپ کو بتاتے چلیں اسی غزوہ میں حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور واقعہ پیش آیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلنے کے لیے بالکل پابائے رقاب تھے کہ بدری صحابی حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک غلطی ہو گئی۔ انہوں نے ایک عورت کے ہاتھ مشرکین مکہ کے نام ایک خط لکھ دیا جس میں انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادے سے مطلع کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور مقداد رضی اللہ تعالی عنہ کو اس عورت کے پیچھے دوڑا دیا اور فرمایا چلتے جاؤ، روضہ خاک کے مقام پر تمہیں ایک شتر سوار عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے اور وہ اس سے چھین لاؤ۔ ٹھیک اسی مقام پر انہیں وہ عورت مل گئی۔ انہوں نے اس سے کہا کہ خط نکالو۔ اس نے انکار کر دیا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے خبردار کیا تجھے خط نکالنا ہوگا ورنہ ہم تیرے کپڑے کھول دیں گے۔ اس نے اپنے بالوں کا گچھا کھولا اور خط نکال کر پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب کو بلا بھیجا اور دریافت فرمایا حاطب یہ کیا ماجرا ہے؟ حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول میرے معاملے میں جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ فرمائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں قریشی نہیں ہوں بلکہ ان کا حلیف تھا۔ آپ کی اور دیگر مہاجرین کی قریش کے ساتھ رشتہ داریاں ہیں جن کی بنا پر ان کے اہل و مال کی حفاظت ہو جائے گی۔ میں نے سوچا چلو قریش سے رشتہ داری نہ سہی کیوں نہ ان پر احسان ہی کر دیا جائے، اس طرح میرے اہل و مال کی بھی حفاظت ہو جائے گی، ورنہ اے اللہ کے رسول میں نے یہ کام ارتداد کی بنا پر نہیں کیا اور نہ میں کفر کو پسند کرتا ہوں، میں پکا مسلمان ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حاطب نے تم سے صحیح بات کہہ دی ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بدر کی جنگ میں شریک ہوا ہے، تمہیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کی طرف جھانکا اور کہہ دیا ہو جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ، تم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو حالانکہ وہ اس حق کا انکار کر چکے ہیں جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو اور تمہیں اس بنا پر مکہ سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان رکھتے ہو، چنانچہ ہرگز ایسا نہ کرو۔ اگر تم میرے رستے میں جہاد کرنے اور میری رضا کی تلاش میں نکلے ہو تم انہیں خفیہ طور پر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو، جبکہ میں جو تم چھپاؤ یا جو ظاہر کرو اسے خوب جانتا ہوں، اور تم میں سے جو ایسا کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سن کر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ اور دوستو پھر باری آئی لشکر کی روانگی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رمضان المبارک 8 ہجری میں عازم سفر ہوئے۔ وہ روزے سے تھے، بعد میں بھی روزے رکھتے رہے۔ جب قدید پہنچے تو آپ نے بھی روزہ کھول لیا اور تمام لوگوں نے بھی۔ مورخین اور سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ 10 رمضان المبارک کو چلے تھے، 19 تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچے۔ فتح کی تاریخ میں اختلاف ہے، 12، 13، 16، 17، 18 یا 19 رمضان المبارک۔ اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ رمضان 8 ہجری کی بات ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں صریح روایات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ پر ابو رحم کلثوم بن حسین بن عتبہ بن خلف غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو نائب مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ میں داخلے سے پہلے قریش کے بعض سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قبول اسلام کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی اور چچا زاد ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب ابوا میں آپ کے پاس آئے۔ عبداللہ بن ابی امیہ بن مغیرہ سقیہ اور عرج کے درمیان ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے۔ یہ دونوں اسلام کے زبردست مخالف رہے تھے، بالخصوص ابو سفیان جو 20 سال تک مسلمانوں کی ہجو کرتے رہے اور تمام جنگوں میں ان سے برسرے پیکار رہے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع میں انتہائی جرأت مندانہ کردار ادا کیا۔
خاص طور پر غزوہ حنین میں جب تقریباً سب لوگ بھاگ گئے تھے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ ڈٹے رہے۔ اس کا تفصیلی واقعہ ہم آپ کو غزوہ حنین میں انشاءاللہ بتائیں گے۔ عبداللہ بن ابی امیہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کی طرف سے بھائی تھے۔ انہوں نے بڑی قوت اور مضبوطی سے اسلام کے دفاع کا فریضہ انجام دیا۔ طائف کے محاصرے کے دوران شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کو راستے ہی میں ملے۔ ابن ہشام کے مطابق یہ مقام جعفہ تھا۔ وہ اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے تھے۔ یہ بھی بتایا گیا کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، بلکہ بعض مورخین کے مطابق وہ ہجرت مدینہ سے بھی پہلے اسلام لا چکے تھے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا کہنا ہے، مشہور قول کے مطابق عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام فتح مکہ سے پہلے کی بات ہے، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح کی نیت سے مکہ مکرمہ کی طرف چل پڑے تھے۔ بعض نے اس سے بھی پہلے بتلایا ہے، اور یہ کوئی بعید نہیں، کیونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت حجاج بن الات کے واقعے کی تائید کرتی ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ جب عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج بن الات کی یہ بات سنی کہ خیبر کی جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے اور وہ بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرفتار ہو چکے ہیں، تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس خبر کی تاب نہ لا سکے۔ وہ کھڑے ہی نہ رہ سکے، بلکہ صدمے کے مارے بیٹھ گئے اور پھر چت لیٹ گئے۔ اس دوران انہوں نے اپنے ایک بیٹے قسم کو سینے پر بٹھا لیا اور اسے پیار کرنے لگے۔ قسم کی شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے جاتے تھے، قسم تو مجھے بہت پیارا ہے، اونچی ناک والے نبی سے ملتا جلتا ہے، اس نبی پر اس کے رب کی بے شمار نعمتیں ہیں، چاہے کوئی کتنا ہی ناپسند کرے۔ پھر انہوں نے اپنا ایک غلام حجاج بن الات کے پاس بھیجا کہ خبر کی تحقیق کر کے آئے۔ حجاج نے غلام کو مطمئن کر دیا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو مشرکین کو جھانسا دیا ہے۔ غلام نے آ کر عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو خوشخبری دی تو وہ جوش میں آ کر اٹھ بیٹھے، غلام کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اسے آزاد کر دیا۔ پھر جب مسلمان آئے تو عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں یہ بات بتائی، جس سے وہ بے حد خوش ہوئے اور ان کی افسردگی جاتی رہی۔ حافظ ابن عبد البر نے خیبر سے پہلے ان کے مسلمان ہونے کی وضاحت کی ہے اور دلیل میں حجاج بن الات کا واقعہ بیان کیا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فتح مکہ سے عین پہلے ان کے اسلام لانے کو ترجیح دیتے ہوئے لکھتے ہیں، ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کا قول بدر کے واقعے میں کہ اسلام ہم اہل بیت کے دلوں میں داخل ہو چکا تھا، عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے پر دلالت نہیں کرتا، کیونکہ وہ بدر کے میدان میں قید ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا اور اپنے بھتیجے عقیل بن ابی طالب کا فدیہ بھی ادا کیا تھا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ سے پہلے ہجرت نہیں کی تھی، اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں اپنی مجلس شورا میں شامل نہیں کیا، حالانکہ وہ ان کی فضیلت کو تسلیم کرتے تھے اور ان سے بارش کی دعا کرایا کرتے تھے۔ میرے نزدیک قابل ترجیح وہی ہے جس کا ذکر ابن عبد البر نے کیا ہے کہ عباس رضی اللہ تعالی عنہ خیبر کی فتح سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، البتہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی بنا پر دعوت اسلامیہ کی مصلحت کی خاطر اپنا اسلام چھپائے رکھا تاکہ وہ قریش کے معاملات کی خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک مقام مر زہران میں جمع ہو گیا۔ ابھی تک قریش کو ان کی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی، تاہم ابو سفیان کی سفارت کی ناکامی کے پیش نظر وہ کسی اقدام کا خطرہ ضرور محسوس کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے خزاع کے خلاف بنو بکر کی مدد کر کے صلح کی خلاف ورزی کی تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابو سفیان، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ کو بھیجا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارادوں کی سنگن لیں۔ انہیں عباس رضی اللہ تعالی عنہ ملے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خچری پر سوار تھے۔ وہ اس کوشش میں تھے کہ قریش کی طرف کوئی قاصد بھیجیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ میں داخلے سے پہلے وہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی مصالحت کر لیں۔ یہ تینوں سردار لشکر کے پڑاؤ والی جگہ کے بارے میں اظہار خیال کر رہے تھے، کیونکہ وہ جگہ جگہ کثرت سے آگ جلتی نظر آ رہی تھی،
بدیل نے خیال ظاہر کیا کہ یہ آگ بنو خزاعہ نے جلا رکھی ہے۔ ابو سفیان نے یہ خیال رد کر دیا۔ آخر عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے جو ان کے سر پر آن پہنچا ہے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیچھے خچری پر بٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چلے۔ راستے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا تو وہ اسے قتل کرنے کے لیے پیچھے بھاگے، مگر اس وقت تک عباس ابو سفیان کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قتل کرنے سے روک دیا۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو اسلام کی دعوت دی۔ رات کا بڑا حصہ اسلام کی ترغیب ہی میں بیت گیا۔ ابو سفیان کچھ نرم ضرور پڑ گیا، لیکن وہ اسلام قبول کرنے سے ابھی بھی ہچکچا رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ اسے اپنے خیمے میں لے جائیں اور صبح لے کر آئیں۔ دوسرے دن صبح کے وقت تھوڑی سی حیل و حجت کے بعد ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ابو سفیان کے لیے بطور اعزاز کوئی خصوصی اعلان فرمائیں، کیونکہ وہ فخر و بزرگی کا رسیہ ہے۔ آپ نے ان کی بات تسلیم کی اور اعلان مکہ میں فرمایا، مکہ والوں میں سے جو بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے امن حاصل ہوگا۔ مکہ مکرمہ میں اسلامی فوج کے داخلے کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ ابو سفیان کو تنگ پہاڑی راستے کے پاس لے کر کھڑے ہو جائیں تاکہ وہ اللہ کے لشکروں کو گزرتا دیکھے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے لے کر کھڑے ہو گئے اور ساتھ ساتھ اسے ہر لشکر کا تعارف بھی کرواتے رہے اور اس کی تعداد بھی بتاتے رہے۔ مر زہران میں تمام قبائل کے لشکر ایک ایک کر کے گزرتے رہے۔ جب مہاجرین و انصار کا لشکر گزرا، جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، تو ابو سفیان نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اللہ کی قسم، تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو آج عظیم الشان ہو گئی ہے۔ عباس رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ابو سفیان، یہ نبوت ہے۔ ابو سفیان بولا، ہاں، فی الواقع یہی بات ہے۔ ابو سفیان نے یہ انتہائی حیرت انگیز منظر دیکھا تو اپنی قوم کے پاس پہنچا اور اعلان کیا، ہم اس لشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ پھر وہی اعلانات کیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے تھے، جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہوگا، جو دروازہ بند کر کے اپنے گھر بیٹھ جائے اسے امن ہوگا، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس اعلان کا فوری نتیجہ یہ نکلا کہ لوگ منتشر ہو گئے، کوئی گھر جا کر بیٹھ گیا، کوئی مسجد میں پہنچ گیا۔ ابو سفیان کے دوست بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہی مسلمان ہو گئے۔ جب انصار کا دستہ ابو سفیان کے پاس سے گزرا تو ان کے علمبردار سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج خون ریزی کا دن ہے، آج کعبہ کی حرمت کا لحاظ بھی نہیں رکھا جائے گا۔ ابو سفیان نے احتجاج کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج تو اللہ تعالیٰ کعبہ کو خصوصی عظمت بخشے گا اور آج کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے جھنڈا واپس لے کر ان کے بیٹے قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ ان کے بیٹے کو اس منصب پر مقرر نہ کیا جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی غلط کام کر بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ کہا گیا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جھنڈا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیا۔ یوں زبیر رضی اللہ تعالی عنہ 2 جھنڈوں کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ امام مغازی موسیٰ بن عقبہ نے ظاہری سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کیا تھا۔ واقعی نے اسلامی لشکر کے جھنڈوں کی تقسیم اور فوجی کمانڈروں کی جزئی تفصیلات درج کی ہیں۔ اس طرح ان قاصدوں کے نام بھی لکھے ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے قبائل کی طرف بھیجا تھا تاکہ انہیں بھی ساتھ چلنے کی ترغیب دلائی جائے۔ انہوں نے اسلامی لشکر کے افراد کی تعداد اور ہر قبیلے کی تعداد الگ الگ تحریر کی ہے۔ یہ بات صحیح ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر زہران پہنچے تو آپ نے فوجی کمانڈروں کا تقرر کیا
اور لشکر کو کلب، میمنہ اور میسرہ میں تقسیم کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائیں دستے، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بائیں دستے اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا جھنڈا سیاہ اور چھوٹا جھنڈا سفید تھا۔ قریش نے بھی مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے مختلف قبائل اور ان کے حلیفوں کو اکٹھا کر رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے ہم ان قبائل کو آگے کریں گے، اگر انہیں فتح حاصل ہوئی تو ہم بھی ان کے ساتھ مل جائیں گے، اور اگر انہیں شکست ہو گئی تو ہم مسلمانوں کے مطالبات تسلیم کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں سے لڑائی کا حکم دیا۔ اسلامی لشکر لڑتا بھیڑتا صفا تک پہنچ گیا۔ جو بھی سامنے آتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ کفار کے اس لشکر کی قیادت صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر کر رہے تھے، اور انہوں نے خندمہ کے علاقے کو لڑائی کے لیے منتخب کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کی بالائی جانب قدا سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ آپ پر انتہائی خشوع و خضوع طاری تھا، دل تشکر کے جذبات سے معمور تھا، زبان پر سورہ فتح جاری تھی، آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نشیبی جانب سے داخل ہوئے۔ خندمہ کے پاس خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بعض مشرکین کے ساتھ جھڑپ بھی ہوئی، جس میں مسلمانوں کے 2 یا 3 سوار شہید ہوئے اور مشرکین کے 12 یا 13 بلکہ ایک قول کے مطابق تقریباً 20 آدمی مارے گئے۔ بنو حزیل کے 3 یا 4 مقتول ان کے علاوہ تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ 24 قریشی اور 4 حزلی مارے گئے۔ بعض مورخین نے مقتولین کی تعداد 70 بھی بتائی ہے۔ امام مغازی موسیٰ بن عقبہ کی روایت راجح ہے، کیونکہ 2 صحاح 6 کی راوی ہیں، نیز ابن اسحاق، ابن سعد اور واقدی سے زیادہ ثقہ ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، قریش کی اکثریت قتل کر دی گئی ہے، آج کے بعد قریش نہ رہیں گے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر قریش کے تمام مشرک اس امان کا احترام کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دی تھی، تو یہ محدود قتل بھی نہ ہوتا۔ اس امان سے بعض انصار کو یہ غلط فہمی بھی ہو گئی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی پیدائشی بستی کی طرف رغبت اور اپنی قوم قبیلے سے شفقت کا نتیجہ ہے۔ آپ کو بذریعہ وحی ان کی اس غلط فہمی کا پتہ چلا تو آپ نے ان سے خطاب فرمایا، ایسا ہرگز نہ ہوگا، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر تمہاری طرف ہجرت کر چکا ہوں، اب میری زندگی بھی تمہارے ساتھ ہے اور موت بھی تمہارے ساتھ ہے۔ انصار روتے ہوئے آپ کی طرف لپکے، وہ کہہ رہے تھے، جو بات ہم نے کہی تھی اللہ کی قسم، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارا لالچ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول تمہاری تصدیق کرتے ہیں اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ پھر کچھ لوگ ابو سفیان کے گھر کی طرف آ گئے اور کچھ نے اپنے گھروں میں آ کر دروازے بند کر لیے۔ اور آئیے دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر پیش آنے والے عام معافی کے اعلان کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی کے اعلان عام سے 4 مردوں اور 2 عورتوں کو مستثنیٰ کیا تھا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، چاہے وہ کعبہ مشرفہ کے پردوں سے لٹک جائیں۔ مرد یہ تھے اکرمہ بن ابی جہل، عبداللہ بن خطل، مقیس بن سبابہ اور عبداللہ بن سعد بن ابی سرح۔ عبداللہ بن خطل نے کعبہ کے غلاف کو پکڑ رکھا تھا، وہ اسی حال میں قتل کر دیا گیا۔ مقیس کو بازار میں واصل جہنم کیا گیا۔ اکرمہ اور عبداللہ بن سعد روپوش ہو گئے۔ انہوں نے کسی نہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پروانہ امن حاصل کر لیا اور مسلمان ہو کر سامنے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاف فرما دیا۔ عورتیں سارہ اور فرتنا تھیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ دونوں ابن خطل کی لونڈیاں تھیں، فرتنا اور ایک دوسری عورت۔ سارہ اکرمہ بن ابی جہل کی لونڈی تھی۔ ابن خطل کی 2 لونڈیوں میں سے ایک ماری گئی، دوسری بھاگ گئی۔ اس کی طرف سے جان بخشی کی درخواست پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ سارہ بھی بھاگ اٹھی، آخر اس کی طرف سے امان کی درخواست کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی امان دے دی۔ یہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور تک زندہ رہی، پھر کسی شخص کے گھوڑے کے نیچے آ کر کچلی گئی اور مر گئی۔
حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کے قتل کا آپ نے حکم دے رکھا تھا وہ 9 مرد اور 6 یا 8 عورتیں تھیں۔ دراصل گانے بجانے والی لونڈیوں میں اختلاف ہے کہ وہ کون کون تھیں۔ ممکن ہے ارنب اور سعد ہی ہوں۔ ہمارے بیان کردہ آدمیوں کے علاوہ جن کا ذکر کیا گیا ہے ان میں حویرث بن نقیز، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کو کچوکا دیا تھا، جسے اونٹ بدک گیا اور وہ دونوں زمین پر گر پڑی تھیں۔ یہ ان کی ہجرت کے وقت کی بات ہے۔ اسے علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا تھا۔ حبار بن اسود، اس نے ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اونٹ کو کچوکا دیا۔ وہ اونٹ سے نیچے پتھر پر گر پڑیں اور ان کا حمل ضائع ہو گیا۔ یہ فتح مکہ کے دن بھاگ گیا، بعد میں مسلمان ہو گیا اور بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ حارث بن طلحۃ الخزائی، اسے بھی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ کعب بن زہیر، یہ فرار ہو گیا، بعد ازاں واپس آ کر مسلمان ہو گیا۔ واشی بن حرب، قاتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی طائف بھاگ گیا، پھر بنو ثقیف کے وفد میں قاصد کا بھیس بدل کر آیا اور مسلمان ہو گیا اور اچھا مسلمان ثابت ہوا۔ ہند بنت عتبہ، ابو سفیان کی بیوی، یہ بھی مسلمان ہو گئی۔ واقدی نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 مردوں اور 4 عورتوں کے قتل کا حکم جاری فرمایا تھا۔ اکرمہ، حبار ابن سعد، مقیس، حویرث ابن خطل، ہند بنت عتبہ، عمر بن حشام کی آزاد کردہ لونڈی سارا اور ابن خطل کی 2 گانے والی لونڈیاں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو کیا کرتی تھیں، ان کے قتل کا حکم جاری کرنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید تکلیف پہنچائی تھی اور مسلمانوں کے خلاف سنگین جرائم کے مرتکب ہوئے تھے۔ اس حکم میں ہر دور اور ہر علاقے کے ان بدماشوں کے لیے عبرت ہے جو بے گناہ لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو خزاعہ کو اجازت دی تھی کہ وہ فتح مکہ کے دن عصر کی نماز تک بنو بکر سے وتیر میں قتل کیے گئے اپنے مقتولوں کا قصاص لے سکتے ہیں۔ عصر کا وقت شروع ہو گیا تو آپ نے بنو بکر سے تلوار روک لینے کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے حرم مکہ کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ اگلے دن بنو خزاعہ نے مزدلفہ میں بنو بکر کا ایک آدمی قتل کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اس بکری شخص کی دیت ادا کی اور اعلان فرمایا، اگر اب کوئی کسی کو قتل کرے گا تو مقتول کے ورثاء کو اختیار ہوگا کہ قصاص لے لیں یا دیت۔ ابن اسحاق نے بنو بکر کے اس آدمی کے قتل کی تفصیلات بھی بیان کی ہیں۔ اس کا نام ابن اشو حزلی تھا۔ اس نے بنو خزاعہ کا ایک شاہ سوار احمر قتل کر دیا تھا، اس لیے اسے خراش بن امیہ نے قتل کر دیا۔ جب تمام اہل مکہ کعبہ کے قریب جمع ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے تو آپ نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے خیال کے مطابق میں تم سے کیا سلوک کروں گا؟ وہ بیک زبان بول اٹھے، بہترین سلوک کریں گے۔ آپ ایک معزز شخصیت ہیں اور ایک معزز اور شریف انسان کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جاؤ تم آزاد ہو۔ اسی بنا پر وہ تاریخ میں طلقاء یعنی آزاد کردہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طرز عمل قرآن کریم کے اس حکم کی بنا پر تھا جس کا ترجمہ ہے، اور اگر تم بدلہ لو تو اتنا ہی لو جتنی تمہیں تکلیف پہنچی ہو، اور اگر تم صبر کرو تو صبر کے نتائج صابرین کے لیے بدرجہ بہتر ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم صبر کریں گے، بدلہ نہیں لیں گے۔ گویا آپ نے فضیلت اور ثواب کی خاطر عفو و صبر کو ترجیح دی اور لطف و کرم کی عدیم النظیر مثال قائم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مکہ کی حرمت واضح کی اور فرمایا کہ فتح کے بعد اس پر حملہ نہ کیا جائے۔ آپ نے قریش کا مرتبہ بلند کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کے بعد روز قیامت تک کسی قریشی کو باندھ کر قتل نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ کو اس کے تقدس کی وجہ سے
عام مفتوحہ علاقوں کے حکم سے مستثنا رکھا، اس لیے آپ نے یہاں قتل کرنے اور لونڈی غلام بنانے کی ممانعت فرمائی، اور مکہ کے اموال منقولہ و غیر منقولہ اہل مکہ ہی کے ہاتھوں میں رہنے دیے، اور مکہ والوں پر کوئی ٹیکس یا جزیہ لاگو نہیں کیا۔ اس لیے جمہور ائمہ کرام کا مذہب یہ ہے کہ مکہ کی زمین کی خرید و فروخت اور مکہ کے مکانات کا کرایہ لینا درست نہیں۔ یہاں کے رہائشی اپنی ضرورت کے مطابق رہائش اختیار کر سکتے ہیں، اور ضرورت سے زائد مکانات حج و عمرہ زیارت کے لیے آنے والوں کے لیے بلا معاوضہ ہیں، وہ انہیں بغیر کرائے کی رہائش کے لیے استعمال کریں گے۔ دیگر فقہا مکہ کی سرزمین کی خرید و فروخت اور مکانات کے کرائے کے جواز کے قائل ہیں۔ انہوں نے اس مسئلے میں مضبوط دلائل سے استدلال کیا ہے۔ مانعین کے دلائل مرسل احادیث اور صحابہ کرام کے اقوال پر مشتمل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ہجون میں ایک خیمے میں ٹھہرے جو آپ کے لیے لگایا گیا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں قریش نے بنو ہاشم اور مسلمانوں کے بائیکاٹ کا معاہدہ کیا تھا۔ اسے خیف بنی کنانہ اور محسب بھی کہتے تھے، کیونکہ آپ کے گھر پر تو عقیل بن ابی طالب نے قبضہ کر رکھا تھا۔ آپ اس کے وارث نہیں بنتے تھے کیونکہ عقیل کافر تھا۔ ابو طالب کے بیٹوں میں سے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کسی گھر کے وارث نہیں بنے تھے کیونکہ وہ دونوں مسلمان تھے۔ ابو طالب بحالت کفر فوت ہوئے تھے، ویسے بھی عقیل اور طالب نے تمام گھر بیچ دیے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ بیت اللہ سے بت نکال کر اسے پاک صاف کر دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتوں کی شکست و ریخت میں بنفس نفیس شریک ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں ایک لکڑی پکڑی ہوئی تھی جس سے بتوں کو گراتے جاتے تھے اور فرما رہے تھے، کہہ دے حق آ گیا اور باطل نہ پہلے کچھ کرتا تھا نہ دوبارہ کرے گا۔ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بلا شبہ باطل ہمیشہ سے مٹنے ہی والا ہے۔ بتوں کی تعداد 360 تھی۔ کعبہ کے اندر ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کی تصویریں اور مجسمے بنائے گئے تھے۔ ان کو تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کرتے دکھایا گیا تھا۔ ان پر زعفران مل دیا گیا۔ جب تک یہ مجسمے بیت اللہ سے نکال نہیں دیے گئے، آپ کعبے میں داخل نہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مجسمے بنانے والوں پر لعنت فرمائے۔ ابراہیم کبھی بھی تیروں سے قسمت آزمائی نہیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کا مجسمہ ہے، بھلا وہ تیروں سے قسمت کیوں کر معلوم کرتے۔ ایک روایت میں ہے کہ مریم علیہ السلام کا مجسمہ بھی بیت اللہ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ لکڑی سے بنا ہوا ایک کبوتر بھی تھا، آپ نے اسے بھی توڑ پھوڑ کر کعبے سے باہر پھینک دیا۔ جب کعبہ اور اس کا ماحول بتوں سے پاک ہو گیا تو آپ کعبے میں داخل ہوئے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر آپ باہر نکلے اور کعبے کی چابی عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد فرمائی، اور جس طرح جاہلیت میں عہدہ حجابت بنو شیبہ کے پاس تھا، آپ نے بھی یہ عہدہ انہی کے پاس رہنے دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور احرام کے بغیر بیت اللہ کا طواف کیا۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے تو آپ کے سر پر خود تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ امامہ پہن لیا۔ دوران طواف اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوتے رہے تاکہ لوگوں کے طواف میں رکاوٹ نہ پڑے اور امت اسلامیہ اس عمل سے تعلیم حاصل کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان پڑھی۔ سعید بن عاص کا ایک بیٹا کہنے لگا، اللہ تعالیٰ نے اچھا ہی کیا جو سعید کو پہلے ہی اٹھا لیا، ورنہ اسے بھی اس کالے کلوٹے کو بیت اللہ کے چھت پر چڑھا دیکھنا پڑتا۔ قریش کے بعض دوسرے زعماء نے بھی ایسے ہی جملے کہے۔ جب بیت اللہ اور اس کے ارد گرد کی تطہیر ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف علاقوں میں نصب بڑے بڑے بت ختم کرنے کے لیے مختلف لوگوں کو روانہ کیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ بنو ثقیف کے علاقے بطن نخلہ میں عزا کی شکست و ریخت کے لیے بھیجا، جو مزر، قریش اور کنانہ کا مشترکہ بت تھا۔ انہوں نے اسے ملیہ میٹ کر دیا۔ اس وقت رمضان المبارک کے 5 دن باقی تھے۔ سعد بن زید اشہلی کو 20 سوار دے کر قدید کے علاقے میں مشلل کے مقام پر نصب بت منات کو ڈھانے کے لیے بھیجا۔ قدید کو آج کل قدیدیہ کہتے ہیں۔ اس بت کو عرب خصوصاً اوس اور خزرج
قبل از اسلام بہت قابل تعظیم سمجھتے تھے، انہوں نے اس بت کو ریزہ ریزہ کیا۔ اس وقت رمضان المبارک کے 6 دن باقی تھے۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حذیل کا بت سوا توڑنے کے لیے بھیجا، انہوں نے اس کا تیا پانچا کر دیا۔ یہ وہ بت تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح آیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، ذرا بتاؤ یہ لات و عزا اور تیسرا گھٹیا بت منات معبود ہو سکتے ہیں؟ لوگ آپ کے دست مبارک پر سمع و اطاعت کی بیعت کے لیے بھاری تعداد میں جمع ہو گئے۔ مرد بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں کی بیعت شروع ہوئی۔ قریش کی عورتیں جمع ہوئیں، ان میں ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ بھی نقاب پہنے ہوئے بھیس بدلے ہوئے موجود تھی، کیونکہ اسے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش سے کیا گیا سلوک یاد تھا۔ جب عورتیں بیعت کے لیے آپ کے قریب آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے اس بات کی بیعت کر رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ گی؟ ہندہ کہنے لگی، اللہ کی قسم آپ ہم سے وہ عہد لے رہے ہیں جو آپ نے مردوں سے نہیں لیا، خیر ہم آپ کو یہ عہد بھی دیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم چوری نہیں کرو گی؟ ہندہ کہنے لگی، اللہ کی قسم میں تو ابو سفیان کے مال سے کچھ نہ کچھ لیتی رہی ہوں، پتہ نہیں وہ میرے لیے حلال تھا یا حرام۔ ابو سفیان بھی پاس ہی موجود تھے، وہ کہنے لگے، جو تو نے اس سے پہلے لے لیا وہ سب تجھے معاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکے اور فرمایا، اوہو تو ہندہ بنت عتبہ ہے؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں میں ہندہ بنت عتبہ ہوں، لیکن جو کچھ اس سے پہلے ہو چکا اس سے درگزر فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم زنا نہیں کرو گی؟ ہندہ کہنے لگی، کیا کوئی آزاد عورت زنا بھی کرتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی؟ ہندہ کہنے لگی، ہم نے تو اپنے بال بچوں کو پال پوس کر جوان کیا تھا، مگر جب وہ کڑیل جوان بن گئے تو آپ نے انہیں بدر کے میدان میں قتل کر دیا، اب آپ جانیں یا وہ؟ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ہنسے کہ لوٹ پوٹ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، تم اپنے من سے گھڑ کر دوسروں پر بہتان درازی نہ کرو گی؟ ہندہ کہنے لگی، اللہ کی قسم بہتان درازی قبیح بات ہے اور درگزر کرنا ہی افضل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا، اور تم کسی نیک کام میں میری نافرمانی نہیں کرو گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان عورتوں سے بیعت لے لو۔ آپ نے ان عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کی اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بیعت لی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، نہ کوئی عورت آپ کو ہاتھ لگاتی تھی، نہ آپ کسی عورت کو ہاتھ لگاتے تھے، سوائے ان عورتوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں سے زبانی کلامی بیعت لیا کرتے تھے اور یہ آیت تلاوت فرمایا کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک زندگی بھر کسی اجنبی خاتون کے ساتھ مس نہیں ہوا۔ ناظرین، ایک روایت ہے، اہل مدینہ کی لونڈیوں میں سے کوئی لونڈی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر مدینہ میں جہاں چاہتی آپ کو لے جاتی تھی۔ حافظ ابن حجر اس کی تشریح میں لکھتے ہیں، ہاتھ پکڑنے کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق لے جا سکتی تھی۔ انہوں نے مزید لکھا ہے، ہاتھ پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ انتہائی نرمی سے پیش آتے تھے، اور وہ جو درخواست کرتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بخوشی منظور فرما لیتے تھے۔ یعنی اس جملے کو یہ ظاہری الفاظ مراد نہیں کہ کوئی لونڈی عملاً آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو لے جاتی تھی۔ صحیحین کے علاوہ دیگر کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ ایک عورت سے زبانی عہد لینا اور 100 عورتوں سے عہد لینا برابر ہے۔ اس فتح کا واضح نتیجہ یہ نکلا کہ عرب کے قبائل اور اہم افراد بڑی تیزی سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے، کیونکہ پورا عرب مسلمانوں اور قریش کی باہمی آویزش کا نتیجہ دیکھنے کا منتظر تھا۔ صحیح بخاری میں عمر بن سلمہ جرمی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ عرب لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے فتح کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے، اس نبی اور اس کی قوم کو آپس میں لڑنے دو، اگر یہ ان پر غالب آ گیا تو ضرور سچا نبی ہوگا۔
جب مکہ فتح ہو گیا تو ہر قوم نے اسلام کا اعلان کرنے میں پہل کرنے کی کوشش کی۔ لوگوں کی نظر قریش پر اس لیے تھی کہ وہ عرب کے زعماء، بیت اللہ کے خادم و محافظ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خالص نسل سے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے برسر پیکار بھی تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، قریش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع فرمان ہو گئے اور اسلام نے انہیں اپنے زیر نگیں کر لیا، تو عرب سمجھ گئے کہ ہم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت اور جنگ کی طاقت نہیں، چنانچہ وہ جوک در جوک اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو دیکھ لے کہ وہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، پس تم اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کر اور اس سے مغفرت مانگ، بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔